اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم کچھ اہم موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ امام حسن علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ لوگ سعادت مند ہیں جو امام مہدی کے زمانے کو درک کریں گے اور ان کے اقوال کو سنیں گے۔ ناظرین، ہم اس کوشش میں ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو احادیث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے بھی آگاہ کرتے رہیں، اور اس پروگرام میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہیں۔ بحمدللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کا خاص موضوع ہے ازواجی زندگی، کہ کس طریقے سے ایک عورت اور اس کا شوہر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، اور کیا ہیں دونوں کے حقوق۔ عورت پر لازمی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ان باتوں کو عمل کرے، اور اسی طریقے سے شوہر کے اوپر بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، اس خاص موضوع میں خاص طور سے جس طرح سے زندگی کا جو ماحصل ہے کہ انسان شادی کرتا ہے اور دونوں رخ سے ایک زوجہ اور اس کا شوہر کس طریقے کے آپس میں رشتے رہتے ہیں، اور اس رشتوں کو اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ایک خوبصورت زندگی بنائی جا سکتی ہے، تو کیسے اس کو ڈسکس کریں گے ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ انسانی زندگی کا ایک بہت اہم مسئلہ اور ایک اہم ضرورت شادی بیاہ ہے، اور خداوند عالم نے بھی اس کا حکم دیا ہے، رسول اکرم نے اس کو اپنی سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، اور خداوند عالم نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے خلق کیے تاکہ یہ تمہارے لیے سکون کا سبب بنے۔ جی۔ اور اور انسانی زندگی کو ٹھہراؤ اور انسانی زندگی کو جو سکون ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ میاں اور بیوی کو حاصل ہوتا ہے، وہ ظاہراً اور بالکل ظاہر سی بات ہے کہ دیگر افراد کو جو شادی نہیں کرتے ہیں اس طرح سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک انسان جو شادی شدہ ہے ہزاروں طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہزاروں طرح کے گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، سماجی مسائل سے محفوظ ہو جاتا ہے، غرائز جو انسانی جسم سے اور روح سے وابستہ ہیں ان سے محفوظ ہو جاتا ہے، ان سے مربوط گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ اس کو سکون قلب اور سکون روح حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے کے لیے ہم اس چیز کو صحیح سے سمجھیں، ان رشتوں کو صحیح سے جانیں، ان کو صحیح سے ان پر عمل کریں، اپنے حق کو ادا کریں، دوسرے سے اپنے حق جب ہم عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حق کو تو یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ دوسرے سے لینا یاد رہتا ہے لیکن دینا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کو ہم غور سے دیکھیں، خصوصاً جیسے شادی کا مسائل ہے تو شادی کے مسائل میں بھی بہت سے مسائل ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ان چیزوں کی رعایت نہیں کر رہے ہیں شادی کے سلسلے سے، یا تو شادیاں دیر میں ہو رہی ہیں، سماج میں یہ پریشانی ہے، جس کی وجہ سے کہ ہم اسلامی اقدار اور اسلام جو شادی کا تصور پیش کیا تھا شاید ہم اس کو بھول کر دیگر چیزوں کو زیادہ اہم اس میں بنا رہے ہیں۔ جی۔ تو ان کے اوپر بھی ڈسکشن کی ضرورت ہے، بزرگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، علماء سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، قرآن اور سنت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف تیزی سے گزرتا چلا جاؤں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، خداوند عالم نے انسان کو مختلف غرائز دیے ہیں، مختلف غریزے دیے ہیں، مختلف خواہشیں دی ہیں، مختلف قوتیں دی ہیں، اور ہر قوت کو دینے کا ایک سبب ہے۔ یعنی انسان کو خداوند عالم نے بھوک دی ہے، انسان کو خداوند عالم نے پیاس دی ہے، تو یہ بھوک کیوں دی ہے؟ تاکہ انسان کو جب احساس ہو بھوک کا تو وہ کھانا کھائے گا، غذا حاصل کرے گا، تاکہ اس کے نتیجے میں جو اس کو انرجی چاہیے، جو اسے طاقت چاہیے عمل کرنے کے لیے، اس باڈی کے نظام کو چلنے کے لیے، وہ اسے حاصل ہو۔ اگر انسان کو بھوک نہ لگے تو خود اپنے آپ میں ایک بیماری ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، یا مائیں اپنے بچوں کو لے کے ڈاکٹر کے پاس آتی ہے، یا کوئی بھی شخص بیمار ہو جاتا ہے کہ صاحب بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ تو بھوک نہ لگنا تو مثلا بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے، اگر بری چیز ہوتی کہ صاحب بھوک نہیں لگ رہی ہے لہٰذا بہت اچھی بات ہے، تو دنیا میں یہ جو فوڈ کی پریشانی ہے اپنے آپ ختم ہو جائے گی، انسان کو بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے۔ لیکن معلوم ہے کہ یہ بیماری ہے، کیونکہ انسان کو ایک قدرتی طور پہ انسان کو بھوک لگنی چاہیے تاکہ جس کے نتیجے میں وہ غذا حاصل کرے، اس کا بدن
کام کرے. اسی طرح پیاس ہے. اسی طرح خداوند عالم نے غریزہ جنسی غریزہ رکھا ہے، اس کے اندر خواہش ہوتی ہے، میل پیدا ہوتا ہے مختلف جنس مخالف کی طرف اس کو رغبت پیدا ہوتی ہے. یہ خداوند عالم نے کیوں رکھا؟ تاکہ اس رغبت کے نتیجے میں، اس انس کے نتیجے میں، اس ازدواج کے نتیجے میں نسل انسانی، پاک اور پاکیزہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے. وَإِلَّا جو مسائل اور جو شدت ہے اولاد کی تربیت میں، خود اولاد کے حاصل ہونے میں، وہ جو پوری ایک مرحلہ خاتون کو گزرنا پڑتا ہے، یا بعد میں جو دیگر مسائل ہیں اور پھر تربیت کے مسائل ہیں، کوئی انسان اپنے آپ کو شاید اس کے لیے آمادہ نہ کر پاتا کہ اتنی محنت اور مشقت کر کے وہ بچوں کو پالتا اور اس کو صرف اپنے غریزے سے مطلب ہوتا ہے. لیکن خداوند عالم نے اس میں اتنی لذت رکھی کہ اس لذت کا حصول کے نتیجے میں یہ ذمہ داری بھی اس کے اوپر عائد ہو جائے اور نسل انسانی آگے بڑھتی رہے. تو یہ غریزہ اس لیے رکھا تاکہ انسان کی نسل آگے بڑھ سکے. تو اب جب اس کو اصل مقصد ہم مان لیں اور سمجھ لیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے کہ یہ غریزہ انسان کو حرام کی طرف متوجہ کرے یا حرام کے دامن کی طرف وہ چلا جائے یا حرام کی چال میں چلا جائے یا شیطان کے وسوسوں میں آ جائے، اس کا جو شرعی اور صحیح اور حلال طریقہ ہے اس کے ذریعے سے اس کی غریزے کو پورا کر دیا جائے. مثال کے طور پر کھانا نہیں ملے گا صحیح طریقے سے تو یہ حرام غذا کی طرف جائے گا، پانی نہیں ملے گا تو یہ حرام چیز کو پینے کے اوپر مجبور ہو جائے گا. اسی طرح یہ غریزہ ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے حلال طریقے سے پورا نہیں کیا گیا تو مجبوراً یا انسان مریض ہو جائے گا یا یہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کی طرف آج کل شاید توجہ نہیں ہو پا رہی ہے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شاید اس موضوع کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے یا بات نہیں کرنا چاہتے، جبکہ یہ ایک ایسا موضوع نہیں ہے کہ اس پہ قبح ہو یا قباحت ہو بات کرنے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام نے اس کو ذکر کیا ہے، خداوند عالم نے قرآن میں اس کو ذکر کیا. اگر یہ بری چیز ہوتی تو قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا، اگر یہ بری چیز ہوتی تو ائمہ کی احادیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا. یہ ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ضروری موضوع ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہونا چاہیے، چاہے وہ لڑکی کا مسئلہ ہو چاہے وہ لڑکوں کا مسئلہ ہو. ایک بہت تلخ حقیقت آج کے دور کی ہے جو شاید بہت عجیب سی لگے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے لہٰذا بیان کریں کہ تمام چیزیں جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتی تقریباً آج اعوذ باللہ سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے بغیر اس رشتے کے. ہمارا سماج الحمدللہ کافی محفوظ ہے لیکن دیگر سماج میں آ رہا ہے. لیکن اگر بر وقت ہم نے اس کے سلسلے میں اقدامات نہیں کیے تو یہ بیماری ہمارے سماج میں بھی آ سکتی ہے. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اس موضوع کو ڈسکس ہی نہ کریں. لہٰذا ضروری ہے کہ اس طرح کے موضوعات کو صحیح موقع، صحیح محل کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ ڈسکس کیا جائے تاکہ اس کے جو اصل مسائل ہیں وہ واضح ہو سکیں اور انسان اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھ سکے. جہاں تک مسئلہ ہے ازدواجی زندگی میں میاں اور بیوی کے حقوق کا، شوہر کا حق بیوی کے اوپر یا بیوی کا حق شوہر کے اوپر، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ہم پہلے سماجیات اس کو ڈسکس کر لیں کہ مثلا یہ عقد اتنا جب مکمل انسان کی زندگی کو بناتا ہے تو اس میں جو ایک کفو ہے، اس کفو کو کیسے ایک دوسرے کو مطلب شرعی اعتبار سے بتایا گیا کہ ڈھونڈنا چاہیے. بہت ساری چیزیں جیسے کہ بتایا گیا کہ جب وہ چیز کہا گیا کہ انسان کے پاس خدا پیسہ دے گا، خدا دولت دے گا کہ اگر آپ ازدواجی زندگی کو شروع کرتے ہیں، لیکن اب الٹا ہو گیا ہے. تو یہ بہت سارے پہلو ہیں، اس کو کیسے ڈسکس کیا جائے گا؟ دیکھیں کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، جب تک اس کو صحیح طریقے سے ہم نہیں سمجھیں گے اور اس کو صحیح تعلیم کے ذریعے، یعنی جو حکم شرعی ہے یا جو حکم ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اس کا لیے بتایا ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے بتایا ہے، اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو یہ یقینی ہے کہ ہم اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کریں گے. چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تربیت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ قرض دینے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ قرض لینے کا مسئلہ. دنیا پر جتنے بھی مسائل ہیں، اسلام نے کسی مسئلے کو چھوڑا نہیں ہے اور اسلام بہترین دستور زندگی ہے ہر مسئلے کے لیے. ہمارے ساتھ پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مثلا نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، حج، مثلا زیارتیں، یہ سب مسائل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی چیز ہے. شادی میں شاید ہم عقد کے علاوہ کسی چیز کو مذہبی نہیں سمجھتے، لگتا ہے ہمیں کہ جیسے اس پہ کسی چیز کا تعلق مذہب سے نہیں ہوگا، جبکہ مذہب کا ہر چیز سے تعلق ہے اور اسلام نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. حکم دے رہا ہے خداوند عالم کہ
رسول کو حکم دے رہا ہے کہ شادی کر دیجئے جوان لڑکیوں کی اور کنیز کی اور بندوں کی یعنی غلاموں کی، تاکہ خداوند عالم انہیں غنی کر دے اگر وہ فقیر ہوں گے۔ تو یہاں خداوند عالم سیدھا وعدہ کر رہا ہے، یعنی اقتصادی مسئلہ جو ہے اس کو واضح کر رہا ہے کہ جو سب سے بڑے مسئلہ آتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ صاحب شادی کی کیسے کرتے ہیں، بھی کہتے نہیں، کھاتے نہیں، کماتے نہیں، خدا خود کہہ رہا ہے نہیں ہے پیسہ ہم دیں گے، آپ شادی کریے۔ سبحان اللہ۔ خدا وعدہ کر رہا ہے قرآن میں، یا تو آپ کہیے کہ خدا کا وعدہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کو اپنے مثال کے طور پر اس بزنس مین پر یا اس کمپنی کے مالک کے اوپر تو یقین ہے کہ وہ مہینے میں ہمیں تنخواہ دے گا، لیکن خداوند عالم پہ یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیں رزق دے گا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ جبکہ آج اگر ہم اس دور کو دیکھیں، شاید کووڈ-19 تقریباً اب اپنے مراحل کب اس کے ختم ہوں گے نہیں معلوم، لیکن اس سے بہت کچھ سکھایا بھی ہے۔ اس نے یہ چیز سکھائی ہے کہ آپ یہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا، کہ صاحب میری نوکری ہو گئی ہے، میرا ساتھ سب اچھا ہی ہوگا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے نہ جانے کتنی نوکریاں چلی گئیں، جو اپنے آپ کو پرماننٹ سمجھ رہے تھے۔ جو لوگ سوچتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ سوچتے تھے اس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے، ان کو زندگی گزارنی پڑی اور وہ جیے۔ اور اس بات کا اعلان ہوا کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں یقینی نہیں ہے، کچھ بھی بدلا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز یقینی ہے تو وہ وجود خداوند عالم ہے، وہ اس کی رزاقیت ہے، وہ اس کا خالق ہونا ہے، وہ اس کا وعدہ ہے جو ہمیشہ محقق ہو کر رہے گا۔ جہاں تک کفو کی بات ہے، کفو کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان مثال کے طور کے اوپر اگر سید ہے تو اس کے لیے سید، اور غیر سید ہے اس کے لیے غیر سید، اگر پیسے والا ہے تو اس کے لیے پیسے والا۔ کفو سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی انسان کو دوسرے انسان کے لائق بناتی ہے، اور سب سے بہترین چیز جو اس میں ہے، جو رسول کی حدیث میں بھی اور ائمہ علیہ السلام کی روش میں بھی ملتی ہے، وہ ہے شرافت اور دینداری۔ اگر انسان اس کو بیس بنا کر چلے تو بہت سے دیگر مسائل جو آج کے مسائل ہو رہے ہیں آج کی زندگی میں اور ازدواجی زندگی میں، خصوصاً جوان لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ماں باپ نہ جانے کیا کیا تحقیق اور نہ جانے کس طرح کی شرطیں لگا کے شادی کرتے ہیں، اور نتیجے میں کچھ مہینے بعد اور کچھ سال بعد دوبارہ یا علیحدگی ہو جاتی ہے یا ایک جہنم نما زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم رسول اور ائمہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی روش پہ عمل کرتے تو شاید دیگر مسائل ہمارے لیے اس طرح کے مسائل پیش نہ آتے۔ اگر ہم دینداری کو بیس بناتے، اگر ہم تقوی الہی کو بیس بناتے، اگر ہم شرافت کو بیس بناتے، تو ہمیں یہ جو مسائل آج ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں سماج میں، یہ ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ ایک شریف انسان بہت سے ایسے کام انجام دینے سے اپنے آپ کو، اس کی شرافت اس کو باز رکھے گی جو آج ہمارے درمیان دیکھا جا رہا ہے۔ ایک انسان ممکن ہے پیسے کی وجہ سے مغرور ہو جائے، ممکن ہے کہ انسان صورت اور شکل کی وجہ سے مغرور ہو جائے، لیکن اگر دیندار ہے تو خوبصورت ہوگا تب بھی وہ مغرور نہیں ہوگا، اور اگر اس کی صورت قبول صورت ہوگی تب بھی وہ کسی اور قسم کا کوئی عمل انجام نہیں دے گا۔ مال ہوگا تب بھی وہ صحیح طریقے سے خرچ کرے گا، مال نہیں ہوگا تب بھی قناعت کے ذریعے سے صحیح طریقے سے زندگی گزارے گا۔ لہٰذا کفو سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان دونوں کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، دونوں کے اندر اقتصادی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے ایک رکھ رکھاؤ جو ایک انسان کی زندگی کا ہوتا ہے، ان دونوں میں ٹیلی کرتا ہو۔ یعنی اگر یہ 3 ہے تو وہ 5 نہ ہو، مثلا 4 ہو، اس طرح سے چلے حساب کتاب۔ لیکن چونکہ شریعت محمدی نجات پرستی کو بالکل قبول نہیں کرتی کہ صاحب وہ بڑی نسل ہے اور یہ چھوٹی نسل ہے اور یہ اعلیٰ خاندان ہے اور یہ نچلا خاندان ہے، ایسی کسی چیز کو اسلام نے قبول نہیں کیا ہے۔ بہترین اعلیٰ نسب وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہو، خدا کے نزدیک مقرب وہی ہے جس کے پاس تقوی الہی ہو۔ ان چیزوں کو ہمیں بیس بنانا چاہیے تاکہ نتیجے میں دوسری چیزیں بھی ہمیں حاصل ہو سکے۔ اگر آپ خوبصورتی کے لیے شادی کرتے ہیں تو کچھ دن بعد یہ خوبصورتی فنا ہو جائے گی۔ اگر آپ مال کے لیے شادی کرتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ مال بھی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ مال بھی اگر آج ہے کل نہیں ہے۔ لیکن اگر دینداری کو بیس بنائیں تو کل خداوند عالم اس دینداری کے نتیجے میں مالدار بھی بنا سکتا ہے اور انسان کو ایک بہترین برکت بھری زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو اور بہتر طریقے سے اور زیادہ طریقے سے اس کو ڈسکس کریں، اس پہ سیمینارز کریں، اس کے اوپر گفتگو کریں، اس پہ علماء کی رائے لیں اور عملی کریں۔ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم عملی نہ کریں۔ یعنی میں جب اپنے بچوں کی شادی کروں تو میں اسی کو معیار بناؤں، دوسرے لوگ جب اس کی شادی کریں تو اسی کو معیار بنائیں۔ ہزاروں چیزیں شادی میں آج ہم نے داخل کر دی ہیں جس کے نتیجے میں کتنا ایک آسان مرحلہ کتنا مشکل مرحلہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک چاندی کے چھلے کے اوپر شادیاں کی ہیں، ایک سورہ کی تعلیم کے اوپر
شادیاں کی ہیں تاکہ ازدواج آسان ہو شریعت محمدی میں. ہم نہ جانے کیا کیا شرطیں لا رہے ہیں، اس طرح کا ہال ہونا چاہیے، اس طرح کے زیور ہونے چاہیے، اس طرح کے کپڑے ہونے چاہیے، یہ چیز جائے گی. اور ایک چھوٹی سی عقد کی نشست کی جگہ ہم نے نہ جانے کتنے فنکشنز کر دیے ہیں، اور اس کے اوپر لاکھوں روپیہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے اور بہہ رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہ اس جوڑے کو ہونے والا ہے اور نہ ان لوگوں کو ہونے والا ہے جو اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں شادی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے، اس موضوع کو اور بہتر طریقے سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اور ان مسائل کو شرعی طریقے سے علماء کے ذریعے سے، دانشور افراد کے ذریعے سے، سماج میں اہمیت رکھنے والے افراد کے ذریعے سے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سائنسی طور پہ جیسے ہوتا ہے کہ کہیں جیسے ایریا بھی ہوتا ہے کہ اس کا ایٹماسفیئر ہے، اور اس بنا پہ کچھ ایسی فزیکل چینج ہوتے ہیں جو بچی کے لیے، یعنی خاص طور سے خاتون کے لیے بھی، اور مرد تو خیر ظاہر سی بات ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ اس انداز میں پہنچ سکتا ہے. کیا شریعت نے بھی اس نکوت کو مد نظر رکھا؟ دیکھیں، جہاں تک عمر کا تعلق ہے، حد عقل اور حد اکثر تو شریعت نے بیان نہیں کیا. اس میں آزادی دی ہے انسان کو، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک انسان کے دونوں کے درمیان بہت زیادہ ایج کا ڈفرینس ہو لیکن اچھی زندگی گزار دیں، اور ممکن ہے ڈفرینس بہت دنیا کے حساب سے بہت معقول اور اچھی زندگی نہ گزار پائے، یا کسی وجہ سے انہیں کل کسی وجہ سے عقد کرنے کی ضرورت پڑے، اور یہ شریعت کی طرف سے اگر وہ مشکل ہو جاتی تو فطری چیز کے خلاف ہو جاتی. شریعت کبھی فطرت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتی ہے، لیکن ہاں جو سماج کا طریقہ ہے، جو سماج میں رائج ہے، اسی طریقے کو ہمیں خیال کرنا چاہیے. جہاں تک بلوغ کا مسئلہ ہے، چونکہ ممکن ہے کہ ایک انسان کسی خاص جغرافیکل کنڈیشن میں جلدی بالغ ہو جائے اور کسی دیگر جغرافیکل کنڈیشن میں دیر سے بالغ ہو، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس علاقے میں جس طرح سے بھی رشد حاصل ہو جائے اور وہ تکمیل ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ خاتون ہو یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کہ جہاں اس کے اندر اب وہ رشد پائی جا رہی ہے، وہ غریزہ اب جاگ چکا ہے، اس سے پہلے کی شیطانی وسوسے آئیں، اس سے پہلے کی انسان منحرف ہو، اس سے پہلے کی دیگر شیطانی جالوں میں پھنسے، اس کو حلال طریقے سے اس چیز کی طرف متوجہ اگر کر دیا جائے تو وہ اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے محفوظ کر لے گا. دیکھیں، اس کو ڈسکس کوئی نہیں کرتا. تقریباً میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر وہ چیز ہم کہتے ہیں کہ صاحب ابھی ایج نہیں ہوئی ہے، ابھی ایج نہیں، اگر ایج نہیں ہوئی ہے تو یہ جو مسائل ہو رہے ہیں آج دنیا میں، یہ پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ 10 سال مثال کے طور پہ 14 سال کی لڑکی ہے اور 18 سال کا لڑکا ہے، اور وہ تمام چیزیں ان کے درمیان پائی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور ہر دن اخباروں میں ہم سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی لحاظ سے وہ کامل ہو چکے ہیں. اگر ان کو ہم نے حلال طریقے سے متوجہ نہیں کیا اور حلال طریقے سے فراہم نہیں کیا تو وہ حرام کی طرف چلے جائیں گے. لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم حلال کے طریقے سے اس کو عملی کریں اور ان کو اس سے محفوظ کر دیں. اب ایک رشتے کی بنیاد ہوتی ہے کہ بنیاد کا رشتہ کیسے شروع کیا جائے. کیا شریعت نے کچھ اس طرح کے بھی حکم دیے ہیں کہ لڑکی والوں کو پہل کرنا ہے یا لڑکے والوں کو؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ آج کل جس طرح سے ہم جس معاشرے میں ہیں تو یہاں پر اکثر کر کے لڑکی والے جو ہیں وہ رشتہ لے جاتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم لڑکے والوں کو ہمارے ہاں آنا چاہیے. تو اس میں شریعت نے کیا ہمیں بتایا ہے؟ دیکھیں، شریعت پہ دونوں طرح سے موجود ہے، بالکل آپ اختیار ہے، کیونکہ ہمارے پاس دونوں بہترین مثالیں، یعنی تاریخ اسلام کی اور تاریخ بشریت کی دو اعلیٰ ترین شادیوں کی اگر ہم بات کریں تو دونوں میں ڈفرینس آپ کو مل جائے گا، اور دونوں ہمارے لیے حجت ہے. جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شادی کی بات ہے تو جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو پیغام بھیجا تھا شادی کا، جبکہ لوگ ان کی طرف آ رہے تھے شادی کرنے کے لیے اور وہ سب کا انکار کر رہی تھی. تو وہاں لڑکی نے خود پیغام بھیجا لڑکے کے لیے اور چچا کے لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو یہاں لڑکی نے پیغام بھیجا، خود لڑکی نے، نہ کہ بھائی نے، نہ باپ نے، کچھ، خود لڑکی نے پیغام بھیجا. اور دوسری طرف جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کی ہم بات کرتے ہیں تو رسول اکرم منتظر رہے یہاں تک کہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر نہیں آئے، یعنی خود امیر المومنین نے آ کر اپنا آپ کو پیش کیا جناب زہرا کے ازدواج کے لیے. تو یہاں لڑکے نے پہل کی اور وہاں لڑکی نے پہل کی. تو اس کا مراد یہ کہ پھر شریعت نے کوئی باؤنڈیشنز نہیں رکھی ہیں. یا تو ہم علاقے کے حساب سے طے کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے علاقے میں جس طرح سے ہوتا ہو. اصل ہدف یہ ہے کہ بہترین طریقے سے، آسان ترین طریقے سے، رسول کے پسندیدہ ترین طریقے سے ہم شادیوں میں جلدی کریں، شادیوں کے اہتمام میں آسانی کریں، شادیوں کے شرائط میں آسانی کریں، تاکہ ہمارا سماج ان چیزوں سے محفوظ رہ سکے
جو رسول اکرم چاہتے تھے کہ ان کا سماج محفوظ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور یقیناً یہ گفتگو ایک ایسی گفتگو ہے کہ جس سے سماجیات اور پورے معاشرے کو بہت تقویت ملتی ہے، کیونکہ اگر وہ تقویت اس انداز میں جائے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی میں کس طریقے سے پہل کر رہے ہیں۔ ناظرین ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا منجی بشری حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ظہور میں تعجیل ہو۔ پروردگارہ ہمیں اور ہم سب کو ان کے ناصر و اعوان میں شامل کرے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں ہم کچھ اسی موضوع پر کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔